سلام پہ یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و خاص یہ سارے راب الرحمہ پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت حاجی عالم رحمۃ اللہ العالمین شفیع المذنبین اور امام اعظم سامعین محترم، ربیع الاول مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر میری اور تھوڑی محبوب شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ صرف میری اور تھوڑی محبوب شخصیت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھی محبوب شخصیت اور ساری دنیا نو سارے مسلمانوں کے متفقہ اور بہترین شخصیت اللہ تعالیٰ کے بعد نبی علیہ السلام کا مرتبہ وہ شخصیت کہ ساری کائنات کو اعلیٰ، ساری کائنات کو عرفہ، ساری کائنات کو افضل، ساری کائنات کو اعلیٰ، وہ شخصیت جس کی اس مہینے مبارک کے اندر پیدائش ہوئی ہے اور اسی مہینے کے اندر آپ علیہ السلام کی وفات مبارک ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام مبارک دو نام آپ علیہ السلام کے ذاتی ہیں، ایک محمد، ایک نام احمد، اور محمد وہ کا معنی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پورا زمانہ تعریف کرے، پوری دنیا تعریف کرے، وہ نام محمد ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے باقی جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں آپ علیہ السلام کے۔ آپ علیہ السلام خاندان جو ہے وہ مطلب قریش ہے، اور قریش خاندان وہ بھی اس وقت مکہ دے مدینہ میں سب تو اعلیٰ خاندان ہے۔ آپ کا خاندان بھی اعلیٰ، آپ کا نام مبارک بھی اعلیٰ، اور مہینہ ربیع الاول دا اور یہ مہینہ پہلی بہار آپ علیہ السلام کی پیدائش مبارک یہ ہوئی ہے، سارے مسلمانوں واسطے، ساری دنیا واسطے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، باعث عزت ہے اور باعث فضیلت ہے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش مبارک باعث فضیلت ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کا دنیا سے آمنا سارے واسطے باعث نجات ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے رستے مبارک آپ علیہ السلام نے لکھا ہے، سانو جنت رستہ لکھا ہے، جنت ڈرا ہے، تو اسا آج اگر آپ علیہ السلام کی تعلیمات تے عمل کر کے، آپ علیہ السلام دی حکمات تے عمل کر کے، اور جنہوں تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس روک کے اسا جنت پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی آپ علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہے وہ سارے واسطے باعث نجات ہے، باعث فضیلت ہے ہر لحاظ نہ، اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں آپ علیہ السلام دیا وہ بھی سارے واسطے، چاہے وہ دینی تعلیمات ہوں چاہے دنیاوی تعلیمات ہوں، تو سارے واسطے پورے معاشرتی حساب نال بھی آپ علیہ السلام جڑی تعلیمات ہیں وہ سارے واسطے باعث نجات ہیں اور باعث بخشش ہیں۔ تو انہاں تعلیمات چل کے اساں آپ علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد، آپ علیہ السلام کے عمل کا مقصد وہ یہ ہے کہ دنیا کی رہنمائی کرنا، دنیا کو اچھے راہ سے چلاونا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاونا، توحید کی دعوت دیونی، شرک کو بچاونا، اور آپ علیہ السلام کی دعوت ہے وہ سارے انبیاء کی متفقہ دعوت ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تفلحون، یعنی آپ علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کے جتنے انبیاء کرام آئے انہیں ساری دعوت کی کوئی لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کوئی عبادت لائق نہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا۔ تو یہ سارے انبیاء کی دعوت ہے، اور جڑے نبی آندے ہیں وہ اپنی رسالت کا، اپنے نبوت کا وہ آدھے ہیں، اور انہوں کی گالوں ہی اللہ تعالیٰ نے آخیا کہ انہوں کی گالوں ہی فالو کرو۔ اگر تو ساری گالوں اللہ نبی کی گالوں کسی پہلے امت کے اندر اس نبی کی گالوں فالو کیتا وجہ اس وقت پیسے نجات ہے، لیکن سارے دور کے اندر آپ علیہ السلام کے لیے، آپ علیہ السلام کے لیے دعوت، آپ علیہ السلام کے لیے اس کو فالو کرنا ہے، آپ علیہ السلام کی ذات مبارک کو فالو کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جڑے کماں تو روکا ہے اساں رکنا چاہیے ہے، اتنے آپ علیہ السلام دعوت دیتی ہے کہ اس طریقے کام کرو، اساں اس کو فالو کرنا چاہیے ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام کی آمد کا مقصد ہی ہے، آپ علیہ السلام کی آمد کا مقصد ہی ہے کہ تساں دنیا میں رہ کے میری اتباع کرو، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اتباع ہوئی اپنی اتباع فرمایا کہ اگر تم میری اتباع کرے سو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک یہ ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام تم فرما رہے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ محبت کرائیں یا اللہ تعالیٰ تمہیں محبت کرے تو تمہیں چاہیے کہ فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو. آپ نے فرمایا کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو. یعنی جس میں تم میری اتباع کرے سو فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جس میں میری اتباع کرے سو تو اللہ نے محبوب بننے پڑنے سو. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے کسی اور اتباع حکم نہیں کیتا. آپ اللہ تعالیٰ نے کسی اور اتباع حکم نہیں کیتا، بلکہ اور اتباع یہ کسی اور اتباع وہ مشروط کی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَا و اولی الامر منکم، اور اولی الامر کے کیا ہے وہ سارے آوین ہیں، حاکم بھی آوین ہیں، علماء کرام بھی آوین ہیں، مفتیان کرام بھی آوین ہیں اور ائمہ کرام بھی آوین ہیں. اولی الامر کی اطاعت کرو. اللہ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو اور میرے نبی کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر کے بھی سارے شمار ہیں، حاکم بھی شمار ہیں، ائمہ کرام بھی شمار ہیں، مفتیان کرام بھی شمار ہیں، سارے شمار ہیں. آگے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، کہ اگر تھوڑا کسی معاملے میں جھگڑا ہو ونے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی چیز اگر جھگڑا ہو ونے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اس نے اللہ کے رسول کی طرف گھینا ونے. تو کیا مطلب ہے کہ اگر کسی مسئلے میں سارے اختلاف ہو ونے، کسی آدمی میں ہمارا اختلاف ہو ونے، بڑے اختلاف کسی ہو ونے، دینی مسئلے میں اختلاف ہو ونے، تو اس کو سا ایک بندہ پوچھ جا رہے، ایک بندہ پوچھ جا رہے، تو اتنے اللہ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کس مسئلے میں اختلاف ہو جائے، ایک مولوی صاحب پوچھ جا رہے ہیں، دوسرا مولوی صاحب پوچھ جا رہے ہیں، تیسرا پوچھ جا رہے ہیں، تو اتنے اختلاف ہو گیا اور اختلاف ہی اولی الامر کے اندر ہونا ہے. اللہ کی اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف نہیں ہونا، کیونکہ قرآن کی اختلاف اور حدیث سے اختلاف نہیں ہو سکتا. اختلاف جنہوں بھی پوسی اولی الامر کے اندر پوسی. ہر کوئی حاکم کوئی غلط ہے یا کوئی ائمہ کرام کوئی غلط ہے تو وہ والے اختلاف ہی گل ہے، وہ اختلاف ہے. تو سانو چاہیے اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے کہ اساں قرآن سنت کے پاس بنائیں. کہ جتنے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے حکم دیتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر اختلاف ہو گیا، اختلاف جیسے قرآن کو پہلے دیکھ سن. اگر قرآن کا حل پیش کرنا پیا واضح طور پہ تو اس میں سر گرنا چاہیے. اگر واضح طور پہ نہیں کرنا پیا اور حدیث کی وضاحت کرنی پی ہے اور حدیث ایک علاق دی پی ہے کہ آسان جو ہے اس مسئلے یہ حل کرنا چاہیے، یہ حدیث واضح موجود ہے تو آسان اس حدیث میں گرنا چاہیے اور کسی اور کی گل چھوڑ ہونا چاہیے. یعنی یہ اللہ نبی علیہ السلام کی آمد کا مقصد اپنی اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اسی طریقے آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے آ کے اساں جنت والے راہ تے چلو. یہ آپ علیہ السلام آمد کا مقصد ہے. اور 20 مہینے آپ علیہ السلام تشریف لینا ہے اور اسی مہینے اندر آپ علیہ السلام وفات پائیے اور انشاءاللہ سلسلہ کا کم و بیش رمضان تک انشاءاللہ سلسلہ مسلسل چل سی ہو کہ آپ علیہ السلام کی آمد کا مقصد آپ علیہ محبت کا معیار، آپ علیہ السلام کی نصیحتاں، آپ علیہ السلام کی وصیتاں، آپ علیہ السلام کی بیماری، آپ علیہ السلام کی وفات، آپ علیہ السلام نے بیماری دوران کی فرمایا، آپ علیہ السلام نے وفات تو پہلے کئی وصیتاں فرمائیاں، تھوڑے واسطے کئی وصیتاں فرمائیاں، کئی نصیحتاں فرمائیاں. یعنی یہ سارے موضوعات انشاءاللہ اللہ خیر کر زندگی رہی بشرط زندگی تو انشاءاللہ کم و بیش 3-4 مہینے سلسلہ چل سی تو انشاءاللہ زندگی رہی تو مسلسل طریقے نال آسو. آج میرے بھائی نیاز حسین آئے سارے ساتھی تے انہوں نے فرمائش کی تھی، اگلی دفعہ نے فرمائش کی تھی نعت دی تے آج انہوں نے فرمائش کی تھی. انشاءاللہ اللہ خیر کرے. نعت سنانا انہوں نے فرمائش کے مطابق